امال نامے میں لکھتے ہیں. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی مڑ کے پھر دیکھیے وہ تو نیکیوں کی راہ تلاش کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں ہم کو. فرمایا پھر قبول حج کا ثواب. کہا پھر دیکھیں ہم کو. کہا پھر قبول حج کا ثواب. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا فرمایا کہ دن میں جتنی مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو گے قبول حج کا ثواب لکھا جائے گا. تمہارے اعمال نامے میں قبول حج کا ثواب لکھا جائے گا. تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہارے حج تمہارے میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. فرمایا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور دوسری جگہ فرمایا رضا ربی رضا ربی رب کی رضا رب کی چاہت رب کی محبت والد کی محبت کے ساتھ جڑی ہے. رب کا راضی ہونا یہ نہیں کہا نماز روزہ زکات خیرات حج عمرہ. ہاں کمال نہ ہو جائے ماں باپ راضی ہو تو پھر تم خیرات کرے ہو کیا کمال. ماں باپ راضی ہو تو پھر رب کے سامنے تم سجدہ رہے ہو کیا کمال ہے. ماں باپ راضی ہو اور پھر تم عمرے میں جا رہا ہو کیا کمال ہے. ماں باپ راضی ہو اور تم حج کرے تو پھر کیا کمال ہے. لیکن فرمایا اگر راضی نہیں ہے میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں. رضا ربی فی رضائی والدی رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے. اگر والد سے راضی رب راضی والد سے راضی تو پھر رب بھی راضی تجھ سے. اگر والد ناراض تو رب بھی ناراض. میں دس اگر رب ناراض ہے تو نمازاں کتنی پڑھن گے. توجہ کی بات ہے بھائی. اگر رب ناراض ہے تو نمازیں کس کی پڑھ رہا ہے. اگر رب ناراض ہے تو روزے کس کے رکھ رہا ہے. اگر رب ناراض ہے تو کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے. رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرو. فرمایا دوسری جگہ ہے ان جنت تحت اقدامها امہاتہم. کیا تمہاری جنت روزوں میں پوشیدہ ہے, تمہاری جنت نمازوں میں پوشیدہ ہے, تمہاری جنت عمرے میں پوشیدہ ہے, تمہاری جنت حج میں پوشیدہ. کہا تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے قدموں کے نیچے ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانگی کہ جب ہم فتح مکہ کر لیں گے تو کعبے کی چوکھٹ کو میں نے چومنا. کعبے کی چوکھٹ کو میں نے چومنا ہے. فتح مکہ ہو گیا. سرکار کے حضور حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت فرما دیجیے گا, اجازت فرما دیجیے گا کہ میں نے یہ مدد مانگی تھی چوکھٹ چومنا. وہاں جا کے کس کی چوکھٹ؟ کعبے کی چوکھٹ. تو میرے سرکار نے فرمایا والدہ زندہ ہے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. کہا جا کے اس کے دونوں پاؤں چوم لے تیری مدد پوری ہو جائے. کہا کہ ان کے دونوں پاؤں چوم لے تیری مدد پوری ہو جائے. وہ علم والے ہو گئے کیوں جی. پہلے کہا علم والے صاحب اس نے بیٹھے ہوئے بات ہوتی کہ پہلے کہا علم والے صاحب کہ اصل دیا 4 سنتہ بھی پڑھتے ہیں. کہا علم والے صاحب اصل کی 4 سنتے بھی پڑھتے تھے. علم والے ہو گئے پھر پتہ لگ گیا یار پڑھی تو بہت ثواب نہ پڑھی دیکھو نہ نہیں. چونکہ بہت علم والے ہو گئے ہیں نا تو ماں باپ کے لیے وہ مقام موجود نہیں. اگر خواجہ عبد الحسن خرقانی کہ بھائی بڑی عبادت ہوا تھے, دن رات عبادت کیا کرتے تھے, دن رات عبادت کیا کرتے تھے, دن رات عبادت کیا کرتے تھے. یہ تقابلی جائزہ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی دن رات کیا کرتے تھے
کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. تو آپ اس کے برعکس کیا کرتے تھے؟ عبادت بھی کرتے تھے لیکن زیادہ وقت جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے. زیادہ وقت اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دن ایک رات ان کا بھائی عبادت میں مشغول ہے تو آواز آئی کہ ملا کہا تمہیں رب کریم نے بخش دیا اور جو عبادت کر رہا کہا تمہیں رب کریم نے بخش دیا ہے. اور بخشا پتہ کیوں؟ تمہارے بھائی کی خدمت کی وجہ سے. تیری عبادت کی وجہ سے نہیں. کہا رب کریم نے تمہیں بخش دیا ہے تمہارے بھائی کی اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے. کہا رب کریم میں نے تو بڑی باتیں کی ہیں. کہا رب کریم نے کہ میں نے رب کریم تیری بڑی باتیں کی ہیں. تو میں تیری عبادت کی رب کریم کو حاجت نہیں ہے. تیری عبادت کی رب کریم کو حاجت نہیں ہے بلکہ والدین کی اطاعت و خدمت رب کریم کو بدلنا ہے. تو وہ جو کر رہا ہے اس کو تو بخش دیا گیا ہے, اس کے صدقے تمہیں بھی بخش دیا, اس کے صدقے تمہیں بھی بخش دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی پالن ہار. اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی پالن ہار, کہ میں بھی تو پالن ہار ہوں. کہا تمہارے والدین بھی تمہیں پالنے والے ہیں. میں بھی پالن ہار ہوں. ذرا توجہ کیجیے گا. میں نے کہا کیا رب کریم نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے. کہا میں بھی پالن ہار ہوں اور تمہارے والدین بھی تمہارے پالن ہار ہیں. میری عبادت کا ذرا توجہ کیجیے گا, بڑی زبردست الفاظ ہے. میری عبادت کا اور ان کی خدمت کا توجہ کیجیے گا. میری عبادت کا ان کی خدمت کو اطاعت کر. میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو میں معاف کر دوں گا. توجہ کیجیے گا. میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو میں معاف کر دوں گا, لیکن اگر ان کی اطاعت و خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو جنت ختم بھی نہیں چھو سکے گا. اس کی معافی تمہیں نہیں ملتی ہے. ان کی اطاعت میں کوئی کوتاہی رہ گئی اس کی معافی نہیں ملتی ہے. میری عبادت میں کوئی کوتاہی رہ گئی, کوئی کمی رہ گئی, میں تمہیں معاف کر